تو نیکی کر یوں کہ علماء کو مال دے. کیا؟ اونچی بولو. علماء کو روزہ تو نہیں رکھا تھا, علماء کو مال دے. اس وقت بادشاہ کو وزیر یہ مشورہ دے رہا تھا کہ تو دونوں کو دوست رکھتا ہے تو دونوں سے نیکی کر. وہ نیکی کیا ہے؟ کہا علماء کو مال دے. کیوں؟ تا دیگر بخانن, تاکہ علماء اور پڑھیں. جب علماء مالی اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو وہ اور دین حاصل کریں گے اور دین میں اور مہارت حاصل کریں گے اور وہ دین میں کامل ہو جائیں گے. تو جب علماء کامل ہوں گے تو علماء سے تجھے رہنمائی ملے گی, علماء سے رہبری حاصل ہوگی, علماء کے ذریعے ہی تمہیں نور ملے گا, تمہیں شریعت ملے گی. تو پھر تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی, تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی. اور اگر علماء کو مالی اعتبار سے کمزور رکھا, جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں کہ ناتہانوں پہ, قوالیوں پہ, پتہ نہیں کس کی میلوں پہ کہاں کہاں پیسے اڑائے جاتے ہیں, ٹکٹوں پہ پیسے لگا دیے جاتے ہیں اور علماء کو پیچھے 500 یا 1000 دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے, یا وہ بھی نہیں کیا جاتا. اور پھر کہتے ہیں علماء پیسے مانگتے ہیں, علماء یہ کرتی ہیں. تو اگر علماء کمزور رہے تو پھر وہ دین میں مہارت کیسے حاصل کریں گے؟ ذرا معیشت کے حوالے سے پھر کوشش کریں گے, بچے ہیں, گھر والے ہیں, اخراجات ہیں, تو ادھر چلے جائیں گے. پھر دین میں اس طرح وہ مہارت حاصل نہیں کر سکیں گے تو پھر لوگوں کو کیسے بچائیں گے؟ لوگوں کی رہنمائی کیسی ہوگی؟ ان کو دین کیسے پہنچایا جائے گا؟ تو کہا بادشاہ علماء کو زر دے, علماء کو مال دے, تاکہ علماء پڑھ کر اور کمال حاصل کرے اور جس میں سب کا ہی فائدہ ہے. اور کہا زاہدوں کو مال نہ دے, فقیروں کو, درویشوں کو مال نہ دے, تاکہ انہاں دا زاہد باقی رہے, ان کا زہد باقی رہے, وہ درویش رہیں. ایتھے بادشاہ مال دے کہ وہ درویشی ٹور گئی ہے, تو کہنا میں دوستی کرنا, تو جو دوستی کرنی تو جنگل جی رہن دینا سی, وہ دا زہد تو بچتا نا. تو نے ادھر لایا, اس کا زہد بھی جاتا رہا, فقیری سے بھی گیا, درویشی سے بھی گیا. اس لیے زاہدوں کو مال نہ دے تاکہ ان کا زہد باقی رہے, علماء کو مال دے تاکہ ان میں دین اور حاصل کرے. اب سمجھ